صبر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو صبر یہ ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو ہمیشہ عمل میں رائے رکھیں, اللہ کی عبادات کو ہمیشہ بجا لاتے ہیں, 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں, رمضانہ کے حج کے روزوں کا اہتمام کریں, تراویح کا اہتمام کریں. یہ صبر اللہ تعالیٰ ہے, کریں گے انشاءاللہ. دوسرے گناہوں سے بالکل یہ پرہیز کریں, یہ صبر معاصی ہے, بچیں گے انشاءاللہ. لڑکیوں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں, کسی کے مال پر نگاہ نہ ڈالیں, غیبت نہ کریں, چوری نہ کریں, بہتان نہ باندھیں, حسد نہ رکھیں, یہ سب گناہ ہیں, ان سے بچنا. یہ دوسری قسم کا صبر, اس کو صبر معاصی کہا جاتا ہے. کریں گے اس پر میں انشاءاللہ. اللہ اس مجمع کی برکت سے ہم کو توفیق عطا فرمائے. تیسرا صبر ہے مصیبت اور پریشانی آئے اس کو سمجھ کر میرے اللہ کی طرف سے ہے, برداشت کر لیں, اس کو ہائے واویلا نہ کریں, برداشت کر لیں. ہائے واویلا, ہائے یہ ہوا, نہیں, کہو اللہ سے, کہو کہ اللہ میری مصیبت ہے, میں اس کے برداشت کے قابل نہیں ہوں, مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے. یہ کرو. جب مصیبت ہے تو انا للہ پڑھو. کیا پڑھو؟ دوسرا جو حکم دیا, صابرو, میدان جہاد میں ڈٹ جاؤ. اگر موقع ملے تو میدان جب ڈٹے رہو, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے. پڑھ رہا تھا میں ابھی ایک جگہ پر, آزادی میں کسی نے تانا دے دیا, یہ مسلمان تو پشت پھرا کر بھاگے, تو خان صاحب سے انہوں نے کہا, الفاظ ایسے نکالے اس نے کہ دیکھو ان کی کمروں کو کھول کر, اگر کسی کے سینے پر تیر کے نشان نہیں ہوں گے تو اس کو خان نہیں سمجھو. انہوں نے تو سب کو دیکھا, کسی کی پشت پر نشان نہیں تھا, سب کے سینوں پر نشان تھے. سامنے رہے, ڈٹے رہے, پیچھے نہیں ہٹے. اللہ سے بھی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. موقع ایسا ہو تو ویسے میدان میں ڈٹے رہو, پیچھے نہ ہٹو. اور رابطو, اور لگے رہو. تو تیسرا حکم دیواتا ہے, لگے رہو. اور حکم اس کا بڑا ثواب ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, جو شخص رمضان کے علاوہ ایک دن اسلام ملک کی سرحد کی حفاظت کرے اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کو باری تعالیٰ 100 برس کہہ رہا ہوں, 100 دن نہیں, 100 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں, اور 100 راتوں کی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 100 برس کی راتیں اور 100 برس کی عبادت. اور اگر رمضان میں ایک دن کا آدمی ملک کی سرحد کی حفاظت کا ارادہ کرے اور کر لے اللہ کی راضی کرنے, تو 1000 سال کا مرتبہ ثواب عطا فرمائیں گے, اور 1000 راتوں کے جاگنے کا ثواب عطا فرمائیں گے, 1000 سال کی راتوں کے جاگنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور اس کا ثواب قیامت تک کے لیے اس کے نامہ میں لکھا جاتا رہے گا. اسلام ملک ہے, اس کی سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں جوان, ان کا ثواب ہے. ایک دن اگر جاگے, رات کو اور دن کو پورے جاگے, تو باری تعالیٰ 100 سال, اور اگر رمضان میں جاگے دن تو 1000 سال, اور قیامت تک اس کا ثواب برابر اس کے عمل کا اس کے نامے میں لکھا جاتا رہے گا. اب ہم سوچ رہے ہیں ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے, ہم کہاں ایک ثواب حاصل کرتے کہ ہمارے اللہ نے محروم نہیں کیا ہمیں. ایک حدیث ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی روایت ہے, فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا, تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے. ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو تو مٹا دے, تمہارے درجات کو بلند کر دے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا 3 کام کرو, مشقتوں کے ہوتے وضو مکمل کرو, مشقتوں کے ہوتے ہوئے وضو مکمل کرو. سردی کا زمانہ ہے, پانی ٹھنڈا ہے, پھر بھی پورے طور پر وضو ہر سنت کو ادا کرنے کے ساتھ کرو. یہ پانی نہیں آپ کا مل رہا ہے, 1 روپے کی شیشی جو ہے وہ آپ کے 1 روپے میں 50 روپے میں مل رہی ہے, آپ دل پر تھوڑا سا بوجھ کر کے 50 میں شیشی خرید کر وضو کر رہے ہیں, یہ بھی اسی میں داخل ہے. تو مشقتوں کے ہوتے مکمل وضو کرنا. دوسرے, مسجد کی طرف کثرت سے آنا جانا, مسجد کی طرف کثرت سے آنا جانا. تیسرے, ایک نماز بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ تینوں عمل ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو معاف کریں گے, درجات کو بلند کریں گے انشاءاللہ. میں شرکت, مسجد در کثرت سے آنا جانا ہو جائے, نمازوں کے بعد نمازوں کا انتظار ہو جائے, اور وضو تکلیفوں کے باوجود مکمل کرنے والے بن جائیں, کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فذالکم الرباط, یہ بات ہے, یعنی یہ ایسا ہے جیسا کہ اسلام ملک کی سرحد کی حفاظت کرنا ہے.
جو وہاں اسلام ملک کے سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو وہاں یہ ثواب مل رہا ہے، ہمیں ان 3 کاموں کرنے پر ہمیں یہاں یہ ثواب ملے گا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ توفیق عطا فرمائے. تو 4 کام تھے. ایک تو صبر اختیار کریں ہم. صبر کی 3 صورتیں میں نے بتائی. جو فرمانبردار ایک کام انہیں کرتے رہو، بڑھاؤ تو ان میں کمی مت کرو، چاہے کہیں بھی ہو. آپ باغ میں ہیں جب بھی کرو، بس میں ہیں جب بھی کرو، ٹیکسی میں جب بھی کرو، کہیں بھی ہیں آپ کرو. کریں گے انشاءاللہ. دوسرے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو. تیسرے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کو برداشت کرو. جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا برداشت وہ اختیار کرو. دوسرا کام بتایا سرحدوں پر جمع رہو، لڑائی کا موقع آ جائے تو اس میں پیچھے نہ ہٹو. تیسرے لگے رہو، کام میں لگے رہو مضبوطی کے ساتھ. اور چوتھا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان سب کی جان 3 کاموں کی اللہ کا خوف ہے. اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ میں عمل کی توفیق.